12 پوتے اللہ نے عطا کیے، اس لیے وہاں بھی دین کا کام کرنا تھا، یہاں بھی دعوت کا کام کرنا تھا، یہاں بھی دعوت کا کام۔ 12 بیٹے نہیں ہیں، یہ 12 خاندان ہیں، ان خاندانوں میں، ان بیٹوں میں پھر آگے مسئلہ چلتا گیا۔ میں نے کہا 3 قسمیں ہیں، ایک ہے عرب باحدہ، آج سمود تسم جدیس، دوسری ہے عرب عاربہ، یمن والے پکی عربی، اور تیسری ہے عرب مستعربہ۔ عرب مستعربہ حضرت اسماعیل ہیں کہ یہ باہر سے آئے تھے اور باہر سے آ کر عرب بنے تھے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اس تیسری قسم یعنی عرب مستعربہ سے ہے، عرب مستعربہ سے۔ عرب مستعربہ میں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات یاد رکھیں، جو نبی ہوگا، جو نبی کا صحابی ہوگا، جو صحابی کا تابعی ہوگا، ہمارے استاد استاد نائے آج بھی یہی اس ملک میں موجود ہیں، یہیں پر موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو نبی وہ ہوتا ہے کہ جو نبی، مولانا منظور مینگل کی بات کرتا ہوں، فرماتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں نے خدا کو دیکھا ہو، اور صحابی وہ ہوتا ہے کہ جن کی آنکھوں نے ان آنکھوں کو دیکھا ہو جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا ہو، اور تابعی وہ ہوتا ہے جن آنکھوں نے ان آنکھوں کو دیکھا ہو، جن آنکھوں نے ان آنکھوں کو دیکھا ہو جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا ہو۔ تابعی اسی لیے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پھر میں نے کہا میرے آقا کا تعلق عرب مستعربہ کے ساتھ ہے، یہ عرب مستعربہ بڑھتے گئے، میں نے کہا نبی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، مجتہد ہو، ولی ہو، یہ کبھی بھی بڑائی کی بات نہیں کرے گا، اپنی خود ستائی کی بات نہیں کرے گا، اپنی خود ستائی نہیں کرے گا، اور اپنی جو ہے وہ بڑائیاں بیان نہیں کرے گا۔ جو بات بیان کرے گا حکم سے تعلق ہوگا تب بیان کرے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، رب ذوالجلال نے پوری کائنات پہ نظر ڈالی، پوری کائنات انسانی پہ اللہ نے نظر ڈالی، اللہ رب ذوالجلال نے پوری کائنات میں سے قریش کو پسند کر دیا، قریش کو پسند کیا۔ قریش میں اللہ نے نظر ڈالی، رب ذوالجلال نے قریش میں سے بنو ہاشم کو پسند کیا، بنو ہاشم پہ اللہ نے نظر ڈالی، بنو کنانہ کو پسند کیا، بنو کنانہ میں نظر ڈالی، بنو ہاشم کو پسند کیا، بنو ہاشم پہ نظر ڈالی، بنو عبد المطلب کو پسند کیا، اور پھر بنو عبد المطلب پہ نظر ڈالی تو میں محمد کو پسند کیا، محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا نبی، صحابی، تابعی، ولی کبھی خود ستائی نہیں کرے گا، جو بات حق ہوگی وہ حق کہے گا۔ پھر میں ایک بات اور کہتا ہوں، نبی اور ولی میں تھوڑا سا فرق ہے، میں کبھی کبھی فرق ذکر کیا کرتا رہتا ہوں، لیکن آج میں ایک نیا فرق آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ ایک ہے نبی، دوسرا ہے ولی۔ نبی اور ولی میں ایک بڑا فرق یہ ہوگا کہ نبی کے ہاتھ پر بھی کوئی خرق عادت ظاہر ہوگا، ولی کے ہاتھ پر بھی خرق عادت ظاہر ہوگا۔ نبی کے ہاتھ پہ جو خرق عادت ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولی کے ہاتھ پہ جو خرق عادت ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن اب فرق سمجھو، نبی کے خرق عادت میں اور ولی کے خرق عادت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی کا جو خرق عادت ہے معجزہ ہے، ولی کا خرق عادت کرامت ہے۔ لیکن ولی کے خرق عادت جو کرامت اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اس کو بیان کرنا ولی پہ واجب نہیں ہے، اس کو بیان کرنا ولی کے لیے ضروری نہیں ہے، لوگوں کو بتانا اس ولی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن نبی کے ہاتھ پہ جو کچھ خرق عادت ظاہر ہو لوگوں کو بتانا ضروری ہے، لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ یوں کہو، ایک بات اور کہہ دو کہ نبی وہ ہوتا ہے اور ولی وہ ہوتا ہے۔ نبی کو اللہ نبی بناتا ہے، ولی کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے، لیکن نبی کے لیے اپنے نبوت کا اظہار فرض ہوتا ہے، ولی کے لیے اپنی ولایت کا اظہار فرض نہیں ہوتا۔ ولی اپنی ولایت کو چھپایا کرتا ہے، اس کا ولایت کو چھپانا بہتر ہے، اور نبی کا اپنی نبوت کو ظاہر کرنا فرض ہے، نبی کا اپنی نبوت کو ظاہر کرنا فرض ہے۔ اس لیے یہ نبوت کو ظاہر نہ کرے گا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو پھر میں نے کہا کہ نبی کے ہاتھ پہ جو معجزہ ظاہر ہو یہ معجزہ ظاہر کرنا ضروری ہے، ولی کے ہاتھ پہ جو کرامت ظاہر ہو یہ ہو جائے ظاہر تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لوگوں کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، نبی کے ہاتھ پہ معجزہ آتا ہے نبوت کے بعد، اور نبی کے ہاتھ پہ نبوت سے پہلے ارہاس آتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پہ نبوت کے بعد معجزہ آتا ہے اور نبوت سے پہلے ارہاس آتا ہے۔ ولی کے ہاتھ پہ کرامت آتی ہے، اور چوتھی چیز ہے جس کو کہتے ہیں استدراج۔ نبی کی امت میں، نبی کی امتیوں میں کچھ لوگ ایسے دجال ہوں گے، ایسے کذاب ہوں گے، جو کوئی نبوت کا اعلان کرے گا، جو کوئی صحابیت کا اعلان کرے گا، جو کوئی بڑا بننے کا اعلان کرے گا، جو اپنا گورشاہی ہونے کا اعلان کرے گا، جو اپنے نام کا چاند میں ظاہر ہونے کا اعلان کرے گا، جو اپنا مجتہد ہونے کا اعلان کرے
کرے گا, جو اپنا مجدد الملہ ہونے کا اعلان کرے گا, جو اپنا مسیح موعود ہونے کا اعلان کرے گا, جو اپنا نبی ہونے کا اعلان کرے گا, تو پھر اس کے ہاتھ پہ بھی کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے گی, لوگ کہیں گے اگر یہ سچے نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا, اگر یہ سچے نہ ہوتے, ہمارے پیر لاٹھی مارتے ہیں پانی نکل آتا ہے, ہمارے استاذ جب وہ ٹرین کو آتا ہے وہ ہاتھ دیتے ہیں رک جاتی ہے, ہمارے پیر چلتی ہوئی آندھی کو روک دیتے ہیں. ہاں اگر وہ پیر ٹھیک ہے تو یہ اس کی کرامت ہے, اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں, اس کو استدراج کہتے ہیں. تو میں نے کہا 4 چیزیں ہیں, ایک ہے ارہاس, دوسرا ہے معجزہ, تیسری ہے کرامت, اور چوتھا ہے استدراج. ارہاس اس کو کہتے ہیں نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو نبوت سے پہلے, نبی نہ بنا ہو نبوت سے پہلے, نبی بن جائے اس کے ہاتھ پہ جو خرق عادت ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور نبی کا سچا متبع ہو, صحابی ہو, تابعی ہو, ولی ہو, اس کے ہاتھ پہ خرق عادت ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اور نبی کا جھوٹا متبع ہو, نبی کا باغی ہو, نبی کا طاغی ہو, نبی کی امت میں سرکشی کرنے والا ہو, اس کے ہاتھ پہ خرق عادت ظاہر ہو تو استدراج کہتے ہیں. جس طرح دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, یہ دجال آئے گا, ایک آدمی کو درمیان سے مارے گا, یہاں سے ایک آدمی سے کہے گا اس کو 2 ٹکڑے کر دو, وہ 2 ٹکڑے کر دے گا, پھر یہ اسے 2 ٹکڑوں کو اس طرح جوڑے گا, جڑ جائیں گی اور زندہ بھی ہو جائے گا. دجال اس سے کہے گا زندہ ہو جاؤ, زندہ ہو جائے گا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا یہ خرق عادت ظاہر ہوگا, یہ بندہ زندہ ہونے کے بعد کھڑا ہوگا اور کہے گا, یہ دجال اس سے کہے گا دیکھو تم کہتے ہو خدا مارنے والا ہے اور پیدا کرنے والا, زندہ کرنے والا, میں نے مارا بھی ہے زندہ بھی کیا, مان لو میں خدا ہوں. وہ آدمی کہے گا اب تو تیرا جھوٹا ہونے میں مجھے شک ہی باقی نہیں رہا ہے, اب تو تیرے جھوٹا ہونے میں شک نہیں رہا, اس لیے کہ میرے آقا نے مجھے بتا دیا تھا دجال یہ کرے گا, یہ جو اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوگا یہ استدراج ہوگا. اچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں تھے دنیا میں, آپ کے آنے سے پہلے کچھ ارہاسات ہوئے ہیں, کچھ ارہاسات ہوئے. میں 2-3 کا ذکر کرتا ہوں جتنا وقت ہے, موضوع کھلا ہے, میں پھر بعد میں ذکر کروں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ تھے حضرت اسماعیل, وہاں سے بات کو جوڑو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بات آدمی بیچ میں سے چھوڑ دے مزہ نہیں آتا, اور سب کچھ بیان کرے تو وقت نہیں ہوتا. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ حضرت اسماعیل ہیں, حضرت اسماعیل کی اولاد میں بنو جرم کا ایک بادشاہ آیا, اس نے ظلم و ستم شروع کیا, لوگوں نے مقابلہ کیا, یہ یہاں سے دفع ہوئے, بنو جرم نکلے, اور نکلتے ہوئے جو قریش کے باقیات تھے, جو عظیم چیزیں تھیں, ان سب کو لیا, زمزم کے کنویں میں ڈالا, اور زمزم کے کنویں میں اوپر سے مٹی ڈال کے بند کر دیا, زمین کے برابر کر دیا. اب پتہ ہی نہیں ہے زمزم کہاں تھا, یہ ذات کہاں تھا. وہ جاتے ہوئے ظلم کر کے چلے گئے, جس طرح ہمارے مسلم حکمران جاتے ہیں, فلاں 30 بکسوں کے ساتھ چلا گیا, فلاں 50 بکسے سونے جواہر کے لے کے چلا گیا, یا ساتھ لے کے جاتے ہیں, یا ڈبو کے جاتے ہیں, یہ ڈبو کر چلے گئے اور زمزم کے کنویں کو بند کر کے چلے گئے. حضرت عبد المطلب بھی ایک داستان ہے, انشاءاللہ میں اگلے جو میں ذکر کروں گا. عبد المطلب کا معنی کیا ہے اور عبد المطلب ہیں کون ہے؟ بڑے عظیم لوگ تھے, خدا کی قسم بڑے عظیم لوگ تھے, بڑے عظیم لوگ تھے. اپنی جہالت کے دور کے اندر بھی, جاہلیت کے دور کے اندر بھی, کسی لکھنے والے نے لکھا کہ رسول اللہ کے والد کا نام ہے عبداللہ. اب یہ اتفاق کی بات ہے نا, والد نے نام ایک کا حارث رکھا تھا, ایک کا حمزہ رکھا تھا, ایک کا ابو لہب رکھا تھا, ایک کا ابو طالب رکھا تھا, لیکن یہاں نام رکھا عبداللہ. اور پھر چلے جاؤ مسلم شریف کی روایت میں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن, اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین 2 ہی نام ہیں, ایک عبداللہ دوسرا عبد الرحمن ہے. 2 نام ہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, ایک عبداللہ ہے دوسرا عبد الرحمن ہے. آج کسی کو کہو در مجھے بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا, اللہ ناموں کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ اور عبد الرحمن. میں یہ عرض کر رہا ہوں, عبد المطلب کو خواب آئی, کہا ایک آدمی خواب میں آیا, یہ ارہاسات ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, رسول اللہ کی ولادت سے پہلے. کہا اٹھو برہ کو کھودو. عبد المطلب نے کہا من برہ, میں نہیں جانتا برہ کیا ہے. خواب میں وہ بندہ غائب ہو گیا. دوسرے دن خواب آئی, اٹھو مضمونہ کو کھودو, میں نہیں جانتا من مضمونہ, مضمونہ کیا ہے, بندہ غائب ہو گیا. تیسرے دن پھر بندہ خواب میں آیا, اٹھو اور طیبہ کو کھودو, کہا میں نہیں جانتا من طیبہ, طیبہ کیا ہے. چوتھے دن پھر خواب میں آیا, اٹھو زمزم کو کھودو. عبد المطلب نے اپنی عادت کے مطابق پوچھا ما زمزم, میں نہیں جانتا زمزم کیا ہے. اس لیے عبد المطلب کی ولادت سے بھی پہلے اس کو بھر دیا گیا تھا, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ما زمزم. لیکن جس آنے والے نے طیبہ کی تعریف نہیں کی تھی, مضمونہ کی تعریف نہیں کی تھی, برہ کی تعریف نہیں کی تھی, اس نے آج زمزم کی
کی تعریف کر دی ہے، زمزم کی تعریف کر کے کہا یہ ایسا کنواں ہے جس کنویں کا پانی جاری اور ساری رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور بے شمار لاتعداد حاجی اس سے سیراب ہوتے ہوئے جائیں گے، لاتعداد اور بے شمار حاجی اس سے سیراب ہوں گے۔ اچھا مجھے نشانی بتا دو۔ خواب میں اس بندے نے نشان لگائے، نشاندہی کی۔ صبح کو عبد المطلب آئے، ایک بیٹا ہے حارث اس کا نام ہے، حارث، اور یہ عبد المطلب کا وہ بیٹا ہے حارث، اس بیٹے کا آگے بیٹا تھا ابو سفیان، جس کو ابو سفیان بن حارث کہتے ہیں۔ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ یہ ابو سفیان بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہے، اور اس چچا کے بیٹے نے رسول اللہ کو تنگ کرنے کی بھی حد کی ہے، گالیاں دینے کی رواج اس نے ڈالا، رسول اللہ کو گالیاں دیتا۔ لیکن غزوہ حنین کے اندر یہ چچا کا بیٹا جو آج گالیاں دے رہا تھا، آج رسول اللہ کی لگام کو پکڑ کے رو رہا تھا، لگام کو پکڑ کے آپ کے گھوڑے کو چلا رہا تھا۔ یہ انقلاب تھا۔ بہرحال یہ ابو سفیان بن حارث اکیلا ساتھ ہے عبد المطلب کے ساتھ۔ عبد المطلب نے کنواں کھودنا شروع کیا، قریش والوں سے کہا میرے ساتھ کنواں کھدوا، انہوں نے کہا تو پاگل ہو گیا، کون تو پاگل نہیں ہے، تو ہی کھود، تو ہی کھود۔ عبد المطلب کے اس وقت 10 بیٹے نہیں تھے، ایک ہی بیٹا تھا بڑا حارث۔ اس حارث کو لگا کر بیچارے بوڑھے عبد المطلب نے اور اس کے جوان بیٹے نے، دونوں نے مل کر یہ کنواں کھودا۔ کنواں کھد گیا، اندر سے وہ سونے کے گھوڑے نکل رہے ہیں، سونے کی تلواریں نکل رہی ہیں، اور سب کچھ نکل چکا، سونا چاندی، اندر سے پانی نکل آیا۔ اب سارے وارث بن گئے۔ اب سارے وار کہتے ہیں وہ بندہ مر گیا، تو ایک نے کہا، بیوی نے کہا کہ اس کے اتنا جو قرضہ وصول کرنا تھا کون لے گا؟ ایک بھائی نے کہا میں ہوں، بے غم رہو۔ اس کی اتنی بھینسیں تھی کون سنبھالے گا؟ میں ہوں، بے غم رہو۔ اس کا اتنا بینک بیلنس تھا کون سنبھالے گا؟ میں ہوں، بے غم رہو۔ انہوں نے کہا اس نے 10 لاکھ قرضہ بھی دینا تھا۔ اس نے کہا تم بھی تو بھائی ہو نا، تم بھی بولو نا، سب کچھ میں ہی بولوں گا، تم بھی بولو نا۔ کھودنے کے وقت قریش والے کہتے ہیں تو پاگل ہے اور تو کھودتا رہے، ہم نہیں ہے، لیکن آج سونا نکلا، آج اندر سے سونے کے گھوڑے نکلے ہیں اور پانی نکلے۔ قریش والے کہنے لگے ہم بھی وارث ہیں نا، ہمارے ابا اسماعیل اور ابراہیم کا یہ زمزم کا چشمہ تھا، اس لیے ہم بھی وارث ہیں۔ کہا نہیں، میں تمہیں شریک نہیں کروں گا۔ میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں، یہاں سے یہ لوگ حضرت عبد المطلب کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، 2 راز۔ ایک راز یہ ہے جب یہ کنواں کھودا گیا اور انہوں نے کہا ہم وارث ہیں، عبد المطلب نے کہا میں وارث نہیں بناتا، چلو یمن جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہم آپس میں یہ جھگڑا ایک کاہنہ عورت ہے اس سے طے کرائیں گے۔ یمن ابھی نہیں پہنچے تھے، رستے میں صحرا ہیں، ان صحراؤں میں جو عبد المطلب اور ان کے ساتھ کے خاندان کے آدمی ہیں ان سے پانی ختم ہو گیا۔ جو جھگڑے والے ہیں ان کے پاس پانی ہے، عبد المطلب کے پاس پانی نہیں ہے۔ عبد المطلب نے اپنے لوگوں سے کہا یہ تو پانی دیں گے نہیں، چلو یہاں بیٹھو، اپنا اپنا گڑھا کھودو، مریں گے یہیں پر دفن ہو جائیں گے، ہم نے مرنا ہی ہے۔ پانی جو نہیں رہا، کھانا جو نہیں رہا، تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب اٹھے اپنے اپنے گڑھے کھود کر کہ یہاں بیٹھ جائیں گے، یہیں مر کے یہیں دفن ہو جائیں گے، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ چیلے ہمیں کھائیں اور جانور کھائیں۔ عبد المطلب کے ہاتھ پہ یہ ارہاس ظاہر ہوتا ہے، اٹھے کہا دیکھو تو صحیح تھوڑا بہت پانی کہیں مل جائے۔ حضرات لکھتے ہیں سیرت نگار، عبد المطلب اپنی اونٹنی پہ بیٹھے، اونٹنی نے جو پہلا قدم اٹھایا اس پہلے قدم کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اب جو مخالفین تھے جنہوں نے 2 گھونٹ پانی بھی دینا گوارا نہیں کیا کہ تم مرو نا، مر جاؤ، لیکن وہ دیکھ کے پھر قریب آئے۔ کہا عبد المطلب سچی بات یہ ہے کہ زمزم کے چشمے کا فیصلہ اللہ نے تیرے حق میں کر دیا ہے، اللہ نے تیرے حق میں کر دیا ہے، اب یہ چشمہ تیرا ہوگا۔ دوسرا ارہاس سننا، ارہاس عبد المطلب کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، اور عبد المطلب واپس آئے، پانی نکلا، اس کے حوض بنائے اور ان حوضوں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں ان حوضوں کے پانی کو حاجیوں کے پینے کے لیے وقف کرتا ہوں، لیکن برائے مہربانی اس میں نائے کوئی نہیں، اس میں پیشاب کوئی نہ کرے۔ لیکن جہاں ضد بازی ہوتی ہے وہاں لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، وہاں کہتے ہیں اس کو اور خراب کرو، تو رات کو کوئی نہ کوئی آ کے وہاں پیشاب کر دیتا، وہاں گند کر دیتا۔ عبد المطلب روزانہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے۔ ہم نے دیکھا ایک وہ وقت تھا جب مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آیا، اس نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیا۔ صحابہ نے کہا واہ 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 واہ، پیچھے ہو جاؤ، رک جاؤ رک جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا روکو نہیں، اس کو پیشاب کرنے دو۔ اس نے پیشاب پورا کر دیا، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے لوٹا پانی کا ڈال کر اس کو صاف کر دیا اپنے ہاتھوں سے۔ یہ عبد المطلب نے بھی یہ کیا، روزانہ وہ گند اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے رہے۔ پھر ایک دن تھکے، اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں نے تو پینے کے لیے وقف کیا تھا، یہ گند کرتے ہیں، اللہ کسی کو غسل کی اجازت نہیں دی، یا اللہ جو گند کرے اس کو تو خود ہی سنبھال لے۔ فرماتے ہیں اس دن کے بعد جو بھی آیا جس نے وہاں پیشاب کیا اس کو ایسی موذی مرض لگی تھی کہ ان دنوں کے بعد مر گیا، ایسی موذی مرض لگی، لوگوں میں مشہور ہو گیا، اب خود بخود لوگوں نے پیشاب کرنا بند کر دیا۔ یہ بھی ارہاس ہے، یہ بھی ارہاس ہے۔ جب عبد المطلب کھود رہے تھے کنواں تو عبد المطلب نے ایک نظر مانی
یا اللہ میں نے قریش سے کہا میرے ساتھ کنواں کھودو، نہیں کھودا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر دے، ان 10 بیٹوں میں سے ایک کو تیرے نام پہ ذبح کروں گا، تیرے نام پہ صدقہ کروں گا، 10 بیٹے مجھے دے دے۔ رب ذوالجلال نے حارث کے بعد اب 9 بیٹے عبد المطلب کو عطا کر دیے۔ ان 9 بیٹوں میں اتفاق کی بات ہے عبد المطلب کو بھی سب سے زیادہ پسند عبداللہ ہی تھے، رسول اللہ کے والد عبداللہ سے محبت۔ اب آدمی جب فراخی میں آتا ہے بھول جاتا ہے۔ وہ کل ایک ساتھی جو کہاوت سنا رہے تھے، ایک آدمی درخت پہ چڑھا، اترا نہیں جا رہا، کہتا ہے یہاں سے نیچے اتروں بھینس صدقہ کروں گا، یہاں سے نیچے اتروں تو میں بکری ذبح کروں گا، یہاں سے نیچے اتروں تو مرغی ذبح کروں گا۔ جب نیچے اتر گیا تو کہا نہ کبھی درخت پہ چڑھوں اور نہ صدقے کی نظر مانوں، نہ کبھی درخت پہ چڑھوں۔ جس وقت انسان جو ہے وہ نظر مان لیتا ہے مشکل وقت میں، بعد میں بھول جاتا ہے۔ عبد المطلب بھول گئے، آج بیت اللہ کے سائے میں لیٹے ہوئے، خواب میں کسی نے آ کر کہا عبد المطلب اوفی بنظرک، اوفی بنظرک، اپنے نظر کو پورا کرو، اپنے نظر کو پورا کرو۔ عبد المطلب کو یاد آ گیا، عبد المطلب نے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی، آؤ تم میں سے کون تیار ہے جس کے ہاتھ پہ میں نظر پوری کر دوں، جس کو ذبح کر دوں۔ اللہ کا کرنا 10 بیٹوں نے کہا ہم میں سے جس کو ذبح کرتے ہو ہم تیار ہیں۔ 10 کے 10 بیٹوں نے کہا ہم میں سے جس کو ذبح کرتے ہو ہم تیار ہیں۔ میرے حضرت عبد المطلب نے جب 10 کی یہ قربانی دیکھی تو قرآن شروع کی۔ پھر قبول اللہ اس کو کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، اللہ قبول اس کو کرے گا جو اللہ کو پسند ہوگا۔ ہاں آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا تھا، جو پسند تھا، جو پسند نہیں تھا اس کو رد کر دیا۔ رب ذوالجلال کا کرنا جب قرآن نازل کی تو قرآن میں پہلی دفعہ نام عبداللہ کا نکل آیا۔ ذبح کرنے کے لیے جانے لگے، بہنوں نے کہا ہم نہیں ذبح ہونے دیں گی، یہ تمہارا پیارا بھائی ہے، اس کو ذبح نہیں ہونے دیں گی۔ اس وقت ایک انسان کے قتل کی دیت، ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ تھی۔ عبد المطلب نے عام رواج کے مطابق 10 اونٹ ایک طرف رکھے، ایک طرف بیٹے کا نام رکھا، نام بیٹے کا نکلا عبداللہ کا۔ عبد المطلب نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، 20 اونٹوں کا پورا اور بیٹے کا پورا، نام بیٹے عبداللہ کا نکلا، پھر 30 کر دیے، پھر 40 کر دیے، پھر 50، 10 بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ 90 پر بھی نام بیٹے کا نکلا۔ جب 100 اونٹ کا پورا ڈالا تو پھر نام 100 اونٹوں کا نکل آیا، بیٹا بچ گیا۔ بہنوں نے خوشی منائی، لیکن عبد المطلب قریش کا سردار تھے، انہوں نے یہ قانون بنا دیا آج کے بعد جو کسی کو قتل کرے گا اس کے قتل کی دیت میں 10 اونٹ نہیں ہے 100 اونٹ دینے پڑیں گے، 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ میرے آقا آگے تو آقا نے فرمایا میرے دادا نے جو دیت مقرر کی تھی میں بھی اسی دیت کو برقرار رکھتا ہوں، یہی دیت رہے گی۔ اب 100 اونٹ انسان کی دیت ہے عبد المطلب کی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث حضرت معاویہ نے پڑھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، حضرت معاویہ نے یہ روایت پڑھی، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ صحابی نے پوچھا امیر المومنین حضرت معاویہ سے، فرمایا یہ ایک تو سمجھ آتی ہے دوسرے کون ہے، یہ ذبیحین سے کیا مطلب ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک ذبیح میرے ابا عبداللہ تھے اور ایک ذبیح میرے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس موضوع پر بات شروع کی تھی اس پہ بات کو لے جا نہیں سکا، اگلے جو میں ہم انشاءاللہ یہاں پر آئیں گے۔ یہ جو جاہلیت رسول اللہ کے دور میں تھی وہی جاہلیت آج امریکہ اور پوری دنیا کی طاقتوں کی بقا کردہ جاہلیت بالکل ہو نہیں، اس سے 2 قدم آگے نکل چکی ہے۔ یہ جاہلیت آگے نکل چکی ہے اور وہی جاہلیت، اس جاہلیت کا خاتمہ رسول اللہ سے ہوا تھا، آج کی جاہلیت کا خاتمہ سیرت رسول اللہ سے ہوگا، سیرت رسول اللہ سے ہوگا۔ اس کو انشاءاللہ ذکر کر کے ہم رسول اللہ کی سیرت کا آغاز کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو